حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک وقت آیا سرکار نے سانوں حکم فرمایا کہ صحابہ اسلام واسطے صدقے کی ضرورت ہے تو مال خرچ کرو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا یوما ان نتصدق. عمر بن خطاب کے اندر کہ سرکار نے حکم فرمایا کہ صدقہ کرو، راہ خدا میں پیسے مال دیو، خرچ کرو. حضرت عمر فاروق کے اندر کہ ہر وقت صدیق اکبر ساڑھے سارے تو صدقہ لے جاندا سی. دل وچ گل نے آ کے دستک دیتی، انہوں نے کہا عمر کی ہو گیا آج تو تیرے کو مال بھی بتیرا ہے، صدیق اکبر کو آگے کیوں نہیں لنگدا، اس سے سبقت کیوں نہیں لے جاتا آج؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ فوافق ذالک مالا عندی. جو سرکار نے سوال کیا نا کہ مال دے ہوتی اسلام واسطے، اسلام کی خدمت واسطے مال چاہیے رہے. آپ فرمانے کہ رب دا کرنا ایسا یا رب دی قدرت ایسی کہ اس وقت میرے پاس مال بھی وافر مقدار میں موجود تھا. فرماتے قلتو میں آکھیا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما. آنے میں دل میں سوچا کہ یار عمر جے تیری زندگی دا کوئی دن ہونا ہے نا جس دن تو صدیق اکبر تو اگر نکل سکنا ہے تو وہ اجدہ دینے، اجدہ دینے تھا. اج موقع ہی تو اگر نکل جا، سرکار نے مال طلب کیتا تھا، اج موقع ہی تو صدیق اکبر تو سبقت لے جا. آپ فرماتے اسی خیال سے میں چلا گیا. فجئت بنصف مالی، جتنا مال کل دولت میرے کو اسی پراپرٹی اسی سب 50-50 کر کے نصف مال میں اٹھا کے سرکار کے قدموں میں حاضر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچا نا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب کے اندر سرکار نے پوچھا، آپ نے فرمایا عمر ما ابقیت لاہلک، وہ سارا اتنا چوکھا مال لے کے آئے عمر، کارنس کو چھڑی کہ نہیں چھڑی بھئی گھر والے کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. آپ فرماتے قلت مثلہ، میں کیا حضور جو اتھے لے کے آیا اتنا ہی کار چھڑ کے آیا، اتنا ہی کی ہے کار چھڑ کے آیا ہوں. لیکن کی پتا حضرت عمر نے سوچ اتھے پہنچ بھی نہیں سکتی جتے صدیق اکبر دا کردار ہے. آپ فرمانے کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ مثلہ، جتنا لے کر آیا اتنا ہی گھر میں چھوڑ کے رہا گھر والوں کے لیے. آقا علیہ السلام قال عمر بن خطاب کے اندر وَعَتَا ابو بکر بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. پھر میں اپنے اکھاں لے جواب دے کے مڑ کے ویکھے تو صدیق اکبر التیان کی طرف آپ آئے تشریف لے کے مال لے کے سرکار کی بارگاہ. فرماتے ہیں کہ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، میں جدو ویکھے نا صدیق اکبر نو جو کچھ ایسی جمع پونجی سارا لے کے سرکار دے قدمات حاضر ہے. جدو میں اے ویکھیا نا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی فرمایا، میں خود کلام سنیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر سے سرکار نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، وہ صدیق 10 کارا سے کی چھڑ کے آئے ہیں. تو میرے آقا صدیق اعظم نے جواب سنا. میرے آقا علیہ السلام جب یار غار کے صاحب مزار نے جواب دیتا، آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ. حضور کائنات عالم سے میرے کو دو ہی دولتا رہ گئی ہیں جڑے کار واسطے چھڑائیں. کار واسطے صدیق کیڑی دولت تو کار چھڑا ہے؟ مال تو سارا ایتھے پہ تیری دولت تے ساڈے قدماں وچ تے کار کی چھڑ گئے. آپ فرماتے ابقیت لهم اللہ ورسولہ. حضور دسنا تو نہیں سی پر تو پوچھا اصرار کیتا، جواب دینا میری مجبوری بن گئی ہے. آقا حضور کار والے واسطے عرش دا مالک چھڑ کے آیا تو دا یار محمد مصطفیٰ چھڑ کے آیا ہوں اور کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا حضور. بس دو ذاتیں دو ہستیاں چھوڑ کے آیا ہوں، ایک اللہ کی ذات ایک محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ دو ہستیاں میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں اپنے دل وچ مڑ کے نا دھیمی جے انداز سے آواز وچ صدیق اکبر علمی کی تو میں آکھیا قلت لا اسابقک الی شیء ابدا. صدیق سوچا سی اج سبقت لے جاواں گا پر میری زندگی دا شاید وہ لمحہ نہ ہوئے کہ صدیق اکبر تو میں آگے جا سکوں. لا اسابقک الی شیء ابدا. صدیق اکبر آج پتہ چل گیا، منو اپنے آپ میں معلوم ہو گیا کہ میں زندگی میری گزر سکتی ہے پر صدیق اکبر سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا، میں آپ سے آگے کہیں بڑھ سکتا نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے اور اللہ رب العزت کی عطا تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. تو کسی شاعر نے اس کا انداز اس کو یوں بیان کیا ہے کہ صدیق اکبر کی وفاداریاں پھر سرکار نے جس طرح آپ کو نوازا. مدینے جا کے تو دیکھو نکھار کیسے ہے، مدینے جا کے تو دیکھو نکھار کیسے ہے، نبی کے نور سے
کیسے ہے، نبی کے نور سے روشن مزار کیسے ہے، عمر یہ دیکھ کے بولے سواری کیسی ہے۔ مدینے دی گلاں جی سرکار نے ویکھیا نا حضرت عمر بن خطاب نے سرکار حسنین کریمین مطلع تے سوار کر کے لے کے جا رہے اس طرف اشارہ کیتا ہے، عمر یہ دیکھ کے بولے سواری کیسی ہے، حضور بول کے دیکھو سوار کیسا ہے، اور نبی نے کیسے نبھائی ہے لاج یاروں سے، اب بھی پہلوں میں سوئے ہیں یار کیسے ہے، مدینے جا کے تو